نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میری یہاں حاضری ایک معمول کی حاضری ہے. میں سال میں کوشش کرتا ہوں ایک مرتبہ یہاں حاضری دوں, اور یہاں ملک صاحبان کے زیر نگرانی جو درس ہے اور جو دین کے علم کی خدمت کرتے ہیں, تو میں نے بھی اپنے اسباق کا آغاز اسی درس سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو اور آج جو موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس ساری خدمات کا اجر عظیم نصیب فرمائے. تو آج تو سوائے شکریہ کے کہ میں شکریہ ادا کروں ملک صاحبان کا بھی, اور آپ تمام دوستوں کا ادھر ادھر سے تشریف لائے ہیں, میری عزت افزائی کی ہے آپ حضرات نے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے, اور جس مقصد زندگی کے بارے میں ملک صاحب نے باتیں کی ہیں آج کی مجلس کے لیے اتنی کافی ہیں. اللہ ہم پر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب تو کل ہو چکے تھے سارے. آج پی ٹی آئی کا جلسہ ہے لاہور میں, تو ایک سیاسی جماعت کی جو پکڑ دھکڑ ہے یا مردان سے بھی گرفتاریاں ہیں, تو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہونے کے ناطے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں, میں تو کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں, اور یہ چیز غیر جمہوری عمل ہے. جمہوری ماحول میں اس قسم کے اقدامات اگر عمران خان کی حکومت میں ہوتے تھے تب بھی ہم نے مخالفت کی تھی. اگر آج دوسری حکومت آ گئی اور ان کے خلاف ہو رہی ہیں تب بھی ہم اسی اقدامات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. اس پر تو میں کل بات کر چکا ہوں, کافی ہے. میں ملتان میں ہوں بابا, میں ملتان میں ہوں, وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. کسی کا ملتان میں بھی رابطہ ہوا آپ سے؟ نہیں, میں رابطے کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں ادھر ادھر. سیاسی صورتحال ہے سر, آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ہر طرف کمزوری ہی کمزوری ہے. سیاسی لحاظ سے کمزوریاں ہیں, اقتصادی لحاظ سے کمزوریاں ہیں, امن و امان کے لحاظ سے کمزوریاں ہیں, اور عام آدمی جہاں بھی ہو کسی بھی سطح پر, لیکن بہرحال ان حالات سے متاثر ہے, اور ابھی اطمینان کا ماحول نہیں پایا جا رہا ملک کے اندر. تو کہیں مہنگائی ہے, کہیں بے روزگاری ہے, کہیں تعلیم کی کمی ہے. ہمارے ہاں تو امن و امان کے مسائل ہیں, اور اس وقت جو آئینی بحران ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحیح سن پر صحیح فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. آپ کیا حل سر دیکھ رہے ہیں, سارے بحرانوں کا سر حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئین کے مطابق ہم چلیں, کیونکہ یہ معاہدہ عمرانی ہے اور ایک میثاق ملی ہے. ہم سب ملک میں اسی معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر جس کا جو اختیار ہے اس کے اندر رہے گا, پارلیمنٹ اپنے حدود کے اندر کام کرے, فوج اپنے حدود کے اندر کام کرے, عدلیہ اپنے حدود کے اندر کام کرے, بیوروکریسی اپنے حدود کے اندر کام کرے, تو میرے خیال میں ملک ترقی کی طرف جائے گا. بس جو معاہدے جو ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے, ابھی کسی کا رابطہ نہیں. ایک نواز شریف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بس کافی ہوگی. مستقبل قریب میں کیا یہ آئینی ترمیم جو ہے دوبارہ لائی جائے گی؟ یہ تو ان سے پوچھے جو لانے والے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ.